الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر،
علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ اور حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ رب العالمین اس بندہ عاجز کو کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسلمان پوری دنیا کا مسلمان بہت پریشان ہے۔ ویسے تو قرب قیامت جیسے جیسے آتا جائے گا پوری انسانیت پریشان ہے، لیکن مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی مسلمان پریشان ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی دنیا کے اوپر جو لوگ چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، چاہے وہ مالدار ہیں یا فقیر ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہیں یا گداں ہیں، چاہے اس کی زندگی کسی محل میں گزر رہی ہے یا اس کی زندگی جھونپڑی میں گزر رہی ہے، جو دین پر چل رہا ہے اللہ کی قسم وہ آج بھی پرسکون ہے، اور جو دین پر نہیں چل رہا اس کی زندگی آج بھی جہنم بنی ہوئی ہے۔ کسی بھی بندے کے ساتھ آج بیٹھ کر آپ اس سے اس کے حالات پوچھ لو، یوں محسوس ہوگا کہ یار شاید پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ پریشان یہ بندہ ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ والے سے پوچھ لو، دوسرے سے پوچھو، پھر لگے گا یار اس سے تو یہ زیادہ پریشان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان سب کی جو وجوہات ہیں، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اور جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے، جب سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے ہم دنیا میں خوار ہو رہے ہیں۔ ایک صحابہ کی زندگی تھی،
دین کے مطابق زندگی تھی، پہننے کو کپڑے نہیں تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی مشکل سے ملتا تھا، لیکن وہ یہاں دنیا میں بیٹھ کر جنت کو دیکھتے تھے۔ آج ہم مسلمان، اسی لیے ایک شاعر نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان، ان کے پاس محلات نہیں تھے، ان کے پاس یہ عالی شان کوٹھیاں نہیں تھی، عالی شان گاڑیاں نہیں تھی، یہ بڑے بڑے کاروبار نہیں تھے، یہ بڑے بڑے رقبے نہیں تھے، بڑی بڑی ان کے پاس تجارت نہیں تھی، صبح کھانے کو ہے شام کو نہیں ہے، کئی دن ان کے فاقوں کے اندر گزر جاتے، کئی دن ان کے بھوک کے اندر گزر جاتے، سارے دن کے لیے ایک کھجور کا دانہ ان کو میسر ہوتا، اسی کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے۔ لیکن رب اکبر کی قسم، ان کی زندگی پرسکون تھی۔ آج ہمیں محلات بھی موجود ہیں، آج گاڑیاں بھی موجود ہیں، گھروں کے اندر اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کی سہولت بھی موجود ہے، رقبے بھی موجود ہیں، تجارت بھی موجود ہے، ہر چیز، ہر فراوانی اللہ نے ہر سہولت دے رکھی ہے، پھر بھی اندر سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے، آج ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر کیا ہے کہ اگر آج مسلمان صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، میرے آقا کا اخلاق کیسا تھا، میرے آقا کی محبت کیسی تھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں حضور کے اخلاق اپنانے کے بعد اگر کوئی بندہ پریشان ہو تو کر مجھے کہے مولوی صاحب آپ نے غلط کہا تھا۔ وہ دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ ایک بڑھیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتی ہے، وہ بڑھیا بیمار ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، پھر جب اس نے کانٹے نہیں بچھائے، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا میرے یارو وہ بڑھیا کہاں گئی، وہ بڑھیا نظر نہیں آتی، پتہ کیا گیا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا، فرمایا چلو چل کر اس کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر پہنچے، وہ بڑھیا ڈر گئی کہ آج تو مجھ سے یہ بدلہ لیں گے، آج تو مجھ سے اپنی یہ ساری کی ساری جو میں نے زیادتیاں کی ہیں وہ اس کو بدلہ لینے آ گئے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے، فرمایا او بڑھیا میں آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو میں محمد الرسول اللہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑھیا رونے لگی، رو کے کہنے لگی اگر آپ کے اتنے اخلاق اچھے ہیں، اگر آپ اتنی اخلاق والے پیغمبر ہیں، اگر آپ اتنی محبت والے پیغمبر ہیں تو میں نے ساری زندگی زیادتیاں کی، مجھے معاف کرو اور مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دو۔ آج ہم دیکھیں اگر ہمیں کوئی بندہ کبھی زبان سے کوئی بات کہہ دے، اگر کوئی بندہ کبھی کوئی گالی دے دے، اگر کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو جائے، ہم ساری زندگی اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سگے بھائی ہیں ساری زندگی بولتے نہیں، سگی بہن ہے زمین کو جائیداد کا حصہ اس کو نہیں دیا، اگر وہ مانگنے آ گئی تو کہہ دیا یہ تو بڑی بدبخت ہے، یہ تو بڑی بغیرت ہے، یہ تو سامنے بولتی ہے۔ جائیداد کا تنازع لے کر عدالتوں کے اندر چلے گئے، ساری زندگی سگی بہن کے ساتھ بول چال چھوڑ دی، سگی بہن کے ساتھ آنا جانا چھوڑ دیا۔ یاد رکھ اگر تو نے اسی طرح کیا، اگر تیری یہی صورتحال رہی، اگر تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دور رہا، اگر تو اسی طرح اپنے بھائی سے بول چال چھوڑ کے دور دور رہا، اپنی بہن سے تعلقات چھوڑ کے دور رہا، بہن اور بھائیوں کی آپس میں نفرت ہو گئی، یاد رکھنا
رکھنا تیری نمازیں وہاں قبول نہیں ہوگی، تیرے تہجد قبول نہیں ہوگی، تیرے حج اور عبادتیں قبول نہیں ہوگی، تیرے عمرے کرنا قبول نہیں ہوں گے، تیرے صدقات قبول نہیں ہوں گے، وہاں صلہ رحمی کام آئے گی اگر تو نے صلہ رحمی نہ کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق ہی کرتا ہے، فرمایا وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، بیت اللہ شریف ہو، فرمایا اگر وہ ساری رات اللہ کے حضور رو رو کر بھی مانگتا رہے، جب تک وہ قطع رحمی نہیں چھوڑے گا، قطع تعلق ہی نہیں چھوڑے گا، صلہ رحمی نہیں اپنائے گا، فرمایا اس کی یہ ساری کی ساری رات کا رونا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم اپنے اوپر غور تو کریں، آج ہماری زندگی کہاں ہے؟ آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ آج ہماری گھروں کی زندگی کیسی ہے؟ آج ہمارے گھروں کے حالات، آج ہماری گھروں کی زندگی جہنم کیوں بنی ہوئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ آج میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات، اللہ نے بات دل میں ڈال دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ وہ تو صحابہ وہ غلام تھے، اللہ کی قسم صحابہ نے کبھی حضور کی لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دی، صحابہ حضور کی لعاب کو اٹھا کر جسم پر مل لیتے تھے، حضور وضو کرتے، صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حضور کے وضو کا پانی اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، ایک صحابیہ آئی، اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ بہ رہا تھا، وہ پسینہ اپنی اس کے اندر فرمایا شیشی کے اندر بند کرتی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑی غریب ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کو خوشبو سے معطر کرنا ہے، میں نے دنیا کے عطر دیکھے، میں نے دنیا کے عطر دیکھے، بازاروں کے عطر دیکھے، بڑے بڑے عطر دیکھے، رب اکبر کی قسم جو خوشبو آپ کے پسینہ عطر میں ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں موجود نہیں۔ میں نے ایک عجیب روایت پڑھی، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم گلاب کا پھول دیکھتے ہیں، یہ جو گلاب کا پھول ہے، فرمایا روایات کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنسو زمین کے اوپر گرا، فرمایا زمین کے اوپر اس آنسو کا گرنا تھا کہ وہاں سے یہ پھول کا درخت نکلا جو آج پوری دنیا کے اندر گلاب کا پھول مشہور ہے۔ میں نے یہ ایک روایت پڑھی ہے کہ یہ جو گلاب کا پھول ہے، یہ گلاب کے پھول کے اندر جو خوشبو ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ تو حضور پر جان دینے کے لیے تیار، صحابہ تو حضور پر مر مٹنے کے لیے تیار، صحابہ تو حضور کے اشارے پر اپنے بچوں کو یتیم کرانے کے لیے تیار، اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کے لیے تیار۔ صحابہ کا مجمع لگا ہے، کافروں نے ایک فاحشہ عورت کو سکھلایا، ایک فاحشہ عورت جو فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت کو کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا، انہوں نے اس کو لالچ دی، لالچ دینے کے بعد تمک دیا، کہنے لگے کہ جاؤ جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ انسلٹ کر کے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کر کے آؤ۔ وہ عورت گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہی ہیں، وہ عورت ہی کہنے لگی دیکھو یہ بڑا نبی بنا ہوا ہے، یہ بڑا نبی بنا پھرتا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، خود کھانا کھا رہا ہے، ہم بھوکے مرے ہوئے، یہ ہمیں کھانا تک نہیں کھلاتا۔ اللہ اکبر، صحابہ اٹھے، صحابہ نے تلواریں نکالی کہ یہ کون بدبخت بد زبان عورت ہے۔ اللہ اکبر، آج بھی مسلمان کے دل کے اندر رب اکبر کی قسم حضور کی عزت اسی طرح ہے، حضور کی ناموس اسی طرح ہے۔ میں کہتا ہوں آج مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو جائے، لیکن مسلمان کسی کو بھی کوئی گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، فرمایا ہاں کھانا کھا لو۔
وہ آ گئی عورت، کہنے لگی نہیں نہیں ایسے کھانا نہیں، کیونکہ اس کا مقصد کھانا نہیں تھا، اس کا مطلب تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرنا مقصود تھا۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو کھانا آپ نے اپنے منہ کے اندر لقمہ ڈالا ہے مجھے یہ لقمہ نکال کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا رحمت والے پیغمبر ہیں، کیا اخلاق والے پیغمبر ہیں، کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، کیا محبت والے پیغمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک والا لقمہ نکالا اور اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے وہ لقمہ کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک اس فاحشہ عورت کے اندر گئی، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی، اللہ نے ایمان کا نور نصیب فرما دیا۔ حضور کی لعاب کا صدقہ، اللہ اکبر، حضور کی لعاب کا کتنا بڑا صدقہ ہے۔ فرمایا یہ لعاب اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگتی ہے اللہ پاک زہر کا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ لعاب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل کے گری، حضور نے فرمایا ہاں علی یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ باہر نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگائی اور وہاں آنکھ کو فٹ کر دیا، وہ پہلے سے بھی صحیح ہو گئی۔ فرمایا ایک صحابی رسول ہیں، بازو کٹ گیا، میدان کے اندر گر گیا، حضور نے دیکھا، فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ بازو کٹ کے گر گیا۔ فرمایا جاؤ وہ بازو لے کے آ جاؤ۔ صحابی رسول دوڑ کے گئے، وہ بازو لے کے آئے، وہ بازو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک لگائی، اس بازو کو وہاں فٹ گیا، وہ پہلے سے بھی صحیح کام کرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ کنواں ہے، یہ کھارا کنواں ہے، یہ بڑا کڑوا پانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے اندر ڈالا۔ آج تک بھی مدینہ منورہ کے اندر جا کر دیکھو، اس کنویں سے زیادہ میٹھا پانی کسی کنویں کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا 5-10 آدمیوں کا کھانا لایا گیا، 5-6 آدمیوں کا کھانا ہے، سامنے 300 700 1100 کا لشکر موجود ہے، کھانا سب نے کھانا ہے۔ وہ صحابی رسول جن کے سامنے یہ سارے کے سارے صحابہ کی جماعت پہنچی، وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے تو دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی، حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگچی میں اپنی لعاب مبارک ڈالی، فرمایا اس دیگچی کا ڈھکن نہیں کھولنا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس میں سے سالن ڈال کے ڈالتے جاؤ۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کی برکت کی وجہ سے کئی سو آدمیوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، کھانا اسی قطرہ باقی بچا ہوا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک اس فاحشہ عورت کے اندر گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی، رو کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو کافروں نے اس لیے بھیجا تھا، اب میں شرمندہ ہوں، اب میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، آپ مہربانی کریں مجھے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بنا کر اپنی غلامی میں ڈال کر جنت کا وارث بنا دیں۔ آج ہم بھی اپنے گھروں کے اندر غور کریں، آج ہم بھی اپنی زندگی کے اندر غور کریں، آج ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھیں کیا ہمارے گھروں کے اندر بھی اخلاق نبوت موجود ہیں؟ کیا میں اپنی گھر والی کے ساتھ اسی طرح حضور والے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں؟ کیا میں اپنی بہو کے ساتھ حضور والے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ حضور والے اخلاق سے پیش آتا ہوں؟ کیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ حضور والے اخلاق سے پیش آتا ہوں؟ کیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ حضور والے اخلاق سے پیش آتا ہوں؟ اور اگر اسی طرح ہے ہمارے گھر کے اخلاق حضور کے اخلاق سے ملتی جلتی ہیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ پاک اس کے اوپر مزید آپ کو اخلاق نبوت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اپنے گھر کے اندر ہر بندہ دیکھے، اگر اپنے گھر کے اندر آپ کے حضور والے اخلاق موجود نہیں، میری زندگی میں حضور والے اخلاق موجود نہیں، میرے کاروبار میں حضور والے اخلاق موجود نہیں، میرے اپنے رہن سہن میں حضور والے اخلاق موجود نہیں، اللہ سے معافی مانگنا یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن تیری اسی بد اخلاقی کی وجہ سے تیرے سارے کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ آج میں بڑے درد دل سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آج گھروں کے اندر
نوجوان بچیاں بڑی پریشان ہیں، جس بچی کی شادی ہو جاتی ہے وہ آ کر ماں باپ کے گھروں کے اندر وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے، ماں باپ کے گھروں کے اندر ماں باپ اس کے سارے ناز اور نخرے اٹھاتے ہیں، اور جب وہ شادی بیاہ ہو کر گھروں کے اندر آتی ہے، کسی کے گھر کے اندر آ کر پھر اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تیری بیٹیاں نہیں ہیں؟ یاد رکھنا، اگر تو اپنی بیٹی کے لیے اچھی زندگی چاہتا ہے اور اپنی بہو کو اچھی زندگی نہیں دیتا، یہ تو منافقین کی صف میں لکھا جائے گا، مسلمانوں کی صف میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو چاہتا ہے میری بیٹی عیش و آرام کے اندر رہے، میری بیٹی کو ساری سہولتیں میسر ہوں، میری بیٹی سسرال سے الگ رہے، میری بیٹی کو ہر سہولت میسر ہو۔ جب تو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سوچتا ہے جو تیرے گھر بہو بن کے آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو اس کے بارے کے اندر منافقت کیوں کرتا ہے؟ اس کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کے اوپر اتنا تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ کبھی اس سے بھی پوچھا ہے بیٹی تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نہیں، اگر وہ گھر اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی ہے تو کم سے کم کچھ عرصہ تو اس کو لگتا ہے اس گھر کے اندر، اس گھر کے رہن سہن اپناتے ہوئے جو 20-22 سال اپنے ماں باپ کے ناز و نخر و نعمت کے اندر پل کے آئی ہے، شہزادیوں کی زندگی گزار کے آئی ہے، اگر تم یکدم اس کو غلامی کی زندگی میں ڈالنا چاہو گے، یاد رکھنا یہ بد اخلاقی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں کوشش کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے، فرمایا میں محمد رسول اللہ تم سب میں سے اپنے گھر والوں سے زیادہ بہتر ہوں، اور فرمایا وہ قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ ایک مجمع لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ کیا پوچھا؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت میری عائشہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان چھوڑو، بڑی عمر کا آدمی بھی یہ کہنے سے کتراتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ اخلاق نبوت ہے۔ حضور نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ صحابی رسول کیونکہ اس جواب کا ان کو یہ نہیں تھے گا کہ مجھے جواب یہ ملے گا، وہ ذرا گھبرا گئے، ذرا پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ محبت میں عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں۔ پھر بھی نام عائشہ کا آیا۔ آج ہمارے گھروں کی زندگی کیسی ہے؟ بہو گھر میں آتی ہے، میرے سامنے کئی نوجوان ایسے آئے، اللہ کی قسم وہ روتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی ہم کیا کریں، ادھر سے ماں باپ ہماری گھر والی کو سکون اور چین کی زندگی نہیں گزارنے دیتے، اگر میں علیحدہ ہوتا ہوں مجھے بد دعائیں دیتی ہیں، ادھر میری گھر والی نہیں رہتی، اگر وہ بھی تو انسان ہے۔ ہر گھر کے یہ مسائل ہیں، ہر گھر کے اندر یہ حالات موجود ہیں، ہم کیا کریں؟ بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے رقبوں والے لوگ، بڑی بڑی کوٹھیوں والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کے رونے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، ہماری بیٹی پریشان ہے، ہم کیا کریں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آخر اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کی بیٹی کو آپ تکلیف دیتے ہو وہ سب چیز برداشت کر کے اگر کبھی برداشت سے باہر بھی ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر جب وہ ماں باپ کے سینے سے لگ کے روتی ہے تو اس کے باپ کے سینے سے کیا آہیں نکلتی ہوں گی۔ ارے باپ تو اپنی بیٹی کے چہرے کے اوپر، آنکھوں کے اوپر کالے ہلکے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر بیٹی برداشت بھی کر لے، اگر بیٹی نہ بھی بتائے تو ماں باپ چہرہ دیکھ کر بھی سمجھ جاتے ہیں ہماری بیٹی پریشان ہے، ہماری بیٹی پر کیا گزر رہی ہے۔
یاد رکھنا تو تہجد بھی پڑھتا ہے، اگر تو ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، اگر سارا دن تسبیحات بھی کرتا ہے، ساری نمازیں بھی پڑھتا ہے، تیرے گھر کے اندر کسی کی بچی پریشان ہے، کسی کی بچی کے ساتھ تو بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، کسی کی بچی کے اوپر تکلیف دہ صورتحال ہے، یاد رکھنا اللہ کے ہاں تیری یہی باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور یاد رکھنا میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے نمازی بنے پھرتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہیں، ان کے بچوں نے مجھے آ کے بتایا کہ حضرت جی ہمارے گھر کے اندر ہمارے والد کی بد اخلاقی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، سارا دن وہ گالیاں بکتے ہیں، سارا دن وہ سکون نہیں لینے دیتے۔ یاد رکھنا اگر جب تو اپنی گھر والی کو گالیاں بکتی ہے، رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے جواب دے سکتی ہے، جب تو تھپڑ مارتا ہے وہ بھی تجھے الٹا تھپڑ مار سکتی ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی ماں کو، ایسی بہن کو، ایسی بیٹی کو جس کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ وہ یہ سب ظلم برداشت کر کے بتا دیتی ہے میرے باپ نے یہ میری تربیت نہیں کی ورنہ میں بھی بدلہ لے سکتی ہوں۔ اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر حضور والے اخلاق موجود نہیں، ہمارے اولاد کی تربیت موجود نہیں، ہماری اولادوں کی دینی تربیت نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو مدارس کے اندر بھیجو، اپنی اولاد کو علماء کی صحبت میں بھیجو، اپنی اولاد کو صحبت علماء کے اندر بھیجو، تاکہ کم سے کم یہ اپنی گھریلو زندگی تو سیکھ لیں کہ میں نے گھریلو زندگی گزارنی کس طرح ہے، ورنہ زندگی تو جانور بھی گزار رہا ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، جانور بھی میاں بیوی والے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے جو اسلام نے ہمیں معاشرت سکھائی ہے، جو اسلام نے ہمیں حضور والے اخلاق سکھائے ہیں، اگر آپ کے اندر وہ اخلاق آ گئے، آپ کے گھروں کے اندر وہ اخلاق آ گئے تو آپ فرشتوں سے بھی اعلیٰ انسان بن جائیں گے۔ اور اگر وہ چیزیں نہ آئیں تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ان میں اسلام نہیں، دین نہیں، حضور والے اخلاق نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا پھر یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے یہ۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کراؤ، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، اپنے بچوں کو علماء کی مجلس کے اندر بٹھاؤ۔ الحمدللہ ہم نے یہاں دارالعلوم ختم نبوت مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مکمل مشاورت اور سرپرستی سے محترم جناب الحاج فوجی اصغر صاحب گجر ان کی بھی مکمل مشاورت کے ساتھ یہاں گلشن فاطمہ ٹاؤن کے اندر بچیوں کو ہم عالمات بنا رہے ہیں باقاعدہ وفاق المدارس کی سند کے ساتھ، اور جو چھوٹے بچے ہیں یا چھوٹی بچیاں ہیں ان کو ہم قرآن شریف حفظ اور ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل تک سکول کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکول کی بھی تعلیم موجود ہے، حفظ اور ناظرہ کی تعلیم بھی موجود ہے، اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور سارے مدارس کا آپ تعاون کریں، اور علماء کا آپ احسان مند ہوا کریں۔ یہ علماء کرام آپ کے محسن ہیں۔ یہ دیکھیں حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب نے آپ سے کبھی کسی اپنی ذات کے بارے میں کوئی چیز نہیں مانگی، ساری زندگی ہو گئی ان کی داڑھی سفید ہو گئی یہاں آپ کی خدمت کرتے کرتے، کبھی اذان لیٹ نہیں، کبھی نماز لیٹ نہیں، بارش ہے تو اذان پورے ٹائم پہ ہے، آندھی ہے تو اذان ٹائم پہ، جو بھی ہے آپ کے جنازے ہوں، نمازیں ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو اپنی ہر چیز کو یہ پوچھے کر کے یہ آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں۔ کبھی بھی ان کے دل کے اندر نفرت نہ لانا، ورنہ میں نے دیکھا ہے جو علماء کی نفرت دل کے اندر رکھتے ہیں اللہ کی قسم وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ذلیل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو علماء کی نفرت دل میں رکھتے ہیں اللہ 7 نسلوں تک ان سے فرمایا دین اسلام کا علم کھینچ لیتے ہیں، ان کو سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ اور حضرت قاری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے مسجد کا کام کرایا ہے، کوئی 15,000 کے قریب
ابھی ہم نے دینا ہے تو ساتھی کوشش کریں، نماز کے بعد مزید حضرت انشاءاللہ بتائیں گے، تو ساتھی کوشش کریں کہ وہ آج جمعے کے اندر یہ مسجد کا قرضہ پورا کر دیں۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی